السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی، استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا صورت گجرات، درجہ عالمیت کی بچیوں سے مخاطب، طالبات سے مخاطب، ساتھ میں ان سب سے مخاطب، آپ سے مخاطب جو اس سبق کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ نور الانوار کا درس دینے جا رہا ہوں، بغور سماعت کیجیے، یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم فصل المصنف الأصول الأربعة فقدم الكتاب وقال اما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول علیہ السلام، وهذا تعریف لكل الكتاب، واللام فيه للعهد، والمعهود هو الكتاب السابق ذكره الذي كان مضافا إليه للبعض، والقرآن إن كان علما كما هو المشهور فهو تعريف لفظي، وابتداء التعريف الحقيقي من قوله المنزل إلى آخره، وإن كان بمعنى المقروب أو بمعنى المقرون فهو جنس له۔ پہلے اتنے کا ترجمہ کیجیے، پھر آگے پڑھاتے ہیں۔ ثم فصل المصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاصول الاربعہ، پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے اصول اربعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ فقدم الکتابہ، تو کتاب کو آپ نے مقدم کیا۔ پہلے اجماعی طور پر اصول اربعہ کو بیان کیا، اب اصول اربعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو چونکہ کتاب اصل الاصول ہے نا، اسی لیے کتاب کو پہلے بیان کیا۔ کتاب سنت اجماع و قیاس میں کتاب کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہے، اسی لیے کتاب کو پہلے بیان کیا۔ تو کتاب یعنی قرآن مجید، اس کو بیان فرما کر اس کی تعریف کرنا چاہا۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، اما الکتاب فالقرآن، کہ کتاب وہ قرآن ہے جو رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تعریف کل کتاب کی ہے۔ ھذا تعریف لکل الکتاب، یہ تعریف کل کتاب کی ہے، پورے کتاب کی ہے، پورے قرآن مجید کی ہے۔ واللام فی للعہد، اور لام اس میں عہد خارجی کا ہے۔ والمعہود هو الکتاب السابق الذی کان مضافا الیہ للبعض، اور معہود وہ کتاب ہے جس کو بعض کا مضاف الیہ بنا کر پہلے ذکر کیا ہے۔ اور قرآن اگر علم ہو، جیسا کہ مشہور ہے، کتاب کا نام ہے، تو یہ تعریف لفظی ہے۔ اور تعریف حقیقی کی شروعات مصنف علیہ الرحمٰ کے قول المنزل الی آخرہ سے ہوگی۔ ترجمہ ٹھیک ہے۔ اور اگر قرآن مقروب یا مقرون کے معنی میں ہو تو یہ اس کے لیے جنس ہے، اور اس کا مابعد بلا تکلف فصل ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تعریف کو تفصیل سے بیان کرنا چاہا، تو کتاب کو پہلے بیان کیا۔ یہ وہذا تعریف لکل کتاب سے ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے پہلے ہی پڑھا کہ یہاں کتاب سے مراد پوری کتاب نہیں ہے، بلکہ بعضی کتاب ہے نا۔ آپ نے اسے پڑھا کہ اصول شرع ثلاثۃ، الکتاب والسنۃ، والمراد بالکتاب بعض الکتاب وہو مقدار 500 آیت۔ ٹھیک ہے، کہ کتاب سے مراد بعض کتاب اور 500 آیات کی مقدار۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو آپ نے کتاب کی تعریف کی، القرآن المنزل علی رسول علیہ السلام، کتاب و قرآن جو مصطفیٰ جان رحمت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو یہ تو پورے قرآن کی تعریف ہو گئی۔
تو کتاب صرف 500 آیات کی مقدار دلائل ہے، باقی قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن کی تعریف جو آپ نے کی وہ قصے کہانیاں امثال وغیرہ سب کو شامل ہے، حالانکہ وہ دلائل نہیں ہیں، لہذا تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے۔ تعریف کا جامع اور مانع ہونا ضروری ہے کہ جس کی تعریف کر رہے ہیں ان کے تمام افراد کو شامل ہو، اب مانع ہونا بھی ضروری کہ غیر اس میں شامل نہ ہو۔ اب یہ تعریف جامع تو ہے مگر مانع نہیں ہے کہ جس کو شامل نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی یہ تعریف شامل ہے کہ پورے قرآن کی تعریف ہے اور دلائل صرف 500 آیات کی مقدار ہے، قصے کہانیاں وغیرہ نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے، تو اسی کا جواب دیا کہ ہاں کتاب کی جو تعریف کی القرآن المنزل علی رسول علیہ السلام سے، تو یہ پوری کتاب کی تعریف ہو گئی مگر اس میں الف لام داخل ہے جو عہد کے لیے، عہد خارجی کے لیے ہے، اور اس کا معہود یعنی اس سے جس کی طرف اشارہ ہے اس کا ذکر سابق میں ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ المراد بالکتاب بعد الکتابی وہو مقدار 500 آیت، پیچھے کہا نا، تو وہی مراد ہے، لہذا تعریف جامع بھی ہے مانع بھی ہے کہ جو شامل ہو رہی تھی غیر کو وہ الف لام کی وجہ سے غیر نکل گئے۔ ٹھیک ہے، سمجھ شریف بات آ گئی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ کتاب پوری کتاب کی تعریف ہے، لام اس میں عہد کے لیے، معہود وہ کتاب ہے جس کا ذکر سابق میں اور جس کی طرف بعض مضاف ہے نا۔ اچھا، اتنی تعریف ہو گئی، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ والقرآن ان کان علما، قرآن اگر علم ہے، قرآن اگر علم ہے، سمجھتے ہیں قرآن علم ہے۔ ہم جو کہتے ہیں قرآن مجید لاؤ تو آپ کس کو لاتے ہیں؟ بخاری شریف کو، دوسری کتابوں کو نہیں، بلکہ قرآن ایک مخصوص آسمانی کتاب کا نام ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے نا۔ تو قرآن اگر علم ہے جیسا کہ وہ مشہور ہے تو یہ تعریف لفظی ہے، قرآن علم ہے، یہ مشہور بھی ہے۔ قرآن مجید کہنے سے لوگ اسی کو سمجھتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت پر اللہ نے رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، تو کہتی ہے تعریف لفظی ہوگی جی۔ الکتاب فالقرآن، قرآن سے اگر علم مراد لیں مشہور کتاب، تو قرآن سے کتاب کی تعریف کرنا یہ تعریف لفظی ہے۔ تعریف لفظی کہتے ہیں غیر مشہور لفظ کو لفظ مشہور سے تعریف کرنا جی۔ تعریف لفظی کس کو کہتے ہیں؟ تعریف لفظی کسی غیر مشہور لفظ کو لفظ مشہور کے ساتھ تعبیر کرنا، جیسے غدن فر کو لفظ اسد کے ساتھ ہے نا متعارف کرانا، یہ تعریف لفظی ہے۔ اور تعریف حقیقی کہتے ہیں صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنے کے لیے جو تعریف کی جاتی ہے اس کو تعریف حقیقی کہتے ہیں جی۔ امام احمد رضا خان لوگ کم جانتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت سب جانتے ہیں، مصطفیٰ رضا خان بہت کم لوگ جانتے ہیں، مفتی اعظم ہند علی رضا سب جانتے ہیں، اختر رضا خان ازہری میاں کم جانتے ہیں، تاج الشریعہ علی رضا زیادہ جانتے ہیں۔ تو احمد رضا کی تعریف اعلیٰ حضرت سے کرنا، مصطفیٰ رضا خان علی رضا کی تعریف مفتی اعظم ہند سے کرنا، اختر رضا خان کی تعریف تاج الشریعہ علی رضا سے کرنا، یہ تعریف لفظی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال تو قرآن جو ہے یہ ایک علم ہے اور یا یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس تفصیل سے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ قرآن علم ہے تو اعتراض یہ ہوگا کہ اگر علم ہے تو الف نون زائدتان اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ عثمان غیر منصرف ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآنًا تنوین کے ساتھ منصرف بیان کیا ہے۔ تو اس کا جواب آپ دیں گے کہ القرآن اس میں جنس ہے مگر الف لام کے ساتھ یہ علم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے النجم اس میں جنس ہے مگر الف لام کے ساتھ علم ہو گیا ہے۔
سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو یا تو یہ علم ہے تو تعریف لفظی ہوگی، اور تعریف حقیقی کی ابتداء المنزل الی آخر سے ہوگی، یعنی آگے اور عبارت آئی المنزل علی الرسول علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، تعریف لمبی ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُونِ اور بِمَعْنَى مَقْرُونٍ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ، یعنی اس میں دو صورت ہے، یا تو یہ علم ہو جیسا کہ مشہور ہے، یا دوسری صورت یہ کہ یہ مصدر ہو، کیا یہ مصدر ہو قرآن، لیکن مصدر چونکہ کبھی اس میں فاعل اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مقرون یا مقرون کے معنی میں ہوگا۔ تو القرآن مصدر ہے، کیا یہ مصدر ہے نا، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ اصل میں اعتراض ہوتا ہے کہ القرآن مصدر ہے، اگر دوسری صورت لیں گے آپ مصدر ہے، اور مصدر کا حمل الکتاب پر کرنا لازم آئے گا، حالانکہ مصدر کا حمل جائز نہیں ہوتا ہے۔ جی قرآن اگر علم ہے تو وہ مشہور ہے، وہ تو بتا دیا آپ، اور قرآن کی دوسری صورت یہ کہ وہ مصدر ہے، مصدر ہے تو ہوگا الکتاب اما الکتاب فالقرآن، القرآن مصدر کا حمل الکتاب پر، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ مصدر تو ہے، مگر مصدر کبھی اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، اکثر بہت کثرت سے مصدر کا جو ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کتاب مکتوب کے معنی میں، شراب مشروب کے معنی میں، خلق مخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو القرآن یہ مصدر ہے، اور وہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے، لہذا مفعول کا حمل کتاب پر ہوگا، مصدر کا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہ اگر یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ قرآن مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اب اس میں مفعول اس کی دو صورت میں بن سکتی ہے، ایک تو یہ کہ قرآن محموز ہوگا یا غیر محموز ہوگا۔ اگر محموز ہے تو یہ قرأ یقرأ پڑھنا کا مصدر ہے، قرأ یقرأ سے کیا ہوگا قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے، اور اس کا مفعول کیا ہو جائے گا مقروء، پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہ غیر محموز تو قارنا یقرن ملنا مصدر ہے، قارنا یقرنوں کا یہ مصدر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مقرون اس میں مفعول ہوگا، تو یاد رکھیے اگر اس کو قرأ یقرأ سے معنی قرآن اور اس کا اسم مفعول مقرون پڑھی جانے والی کتاب، تو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، تمام کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیا ہے قرآن ہے، اس لیے کہا جاتا ہے قرآن مقرون کے معنی میں یعنی پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی ہوئی کتاب۔ اور اگر قرنا یقرنوں کے معنی میں ملنا کے معنی میں تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ اس کو اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ اس کی ہر ایک آیات دوسری آیات سے متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے، سمجھے۔ قرآن مصدر ہے کہ اس میں مفعول یا تو مقرون کے معنی میں ہے یا مقرونن کے معنی میں ہے۔ اگر مقرون کے معنی میں لیں گے تو قرأ یقرأ سے مصدر بنے گا قرآن پڑھنا، تو چونکہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ یا قرنا یقرنوں سے ہوگا اس میں مفعول مقرون، تو مقرون قرآن کو اس لیے کہتے ہیں قرآن کیونکہ ان کی ہر ایک آیات دوسری آیات سے متصل ملی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کیسے ایک آیت دوسری آیات سے متصل ملی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو مقرون کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ قرآن اگر مصدر ہو اس میں مفعول یا کے معنی میں تو عمل کتاب و فل قرآن، قرآن کے ذریعے کتاب کی تعریف کرنا یہ قرآن کتاب کے لیے جنس ہے۔ جنس کہتے ہیں مختلف چیزوں کو شامل ہو، تو اب قرآن جب اس میں مفعول کے معنی میں لیں گے تو ہر پڑھی جانے والی کتاب، تو پڑھی جانے والی کتاب تو بخاری شریف بھی ہے، نور الانوار جس کا آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو عمل کتاب فل قرآن، قرآن کے ذریعے کتاب کی تعریف کرنے میں قرآن بمنزل جنس ہے جو ہر پڑھی جانے والی کتاب کو شامل ہے، اس کے بعد جو قیود آ رہے ہیں وہ اس کے لیے فصل ہے۔ وما بعدہ،
وما بعدہ فصل بلا تکلف، اور وما بعد فصل بلا تکلف، اور اس کا ما بعد یعنی بعد میں جو آ رہی ہے بلا تکلف فصل ہے، ٹھیک ہے نا. پس فالمنزل اعتراض عن الکتب الغیر السماویہ، تو المنزل غیر آسمانی کتابوں سے اور علی رسول باقی تمام آسمانی کتابوں سے اعتراض ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ وما بعد فصل بلا تکلف، اور اس کا ما بعد بلا تکلف فصل ہے. فالمنزل اعتراض عن الکتب الغیر السماویہ، تو المنزل غیر آسمانی کتابوں سے اعتراض ہے. وہ قول علی الرسول اعتراض عن باقی الکتب السماویہ، اور مصنف علماء کا قول علی الرسول باقی آسمانی کتابوں سے اعتراض ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ جب اب بعد میں کہہ دیا کہ المنزل علی الرسول علیہ السلام المنزل، تو اب آسمانی کتابیں اس میں شامل ہیں، کیونکہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی، دنیاوی کتابیں نازل نہیں ہوئی. تو المنزل کہنے سے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، دیگر دنیا کی کتابیں چھٹ گئی کیونکہ وہ منزل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مگر ابھی بھی آسمانی دیگر کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ شامل ہے. تو کہہ دیا علی الرسول، تو اب دیگر آسمانی کتابیں بھی چھٹ گئی کیونکہ وہ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب آگے بتا رہے ہیں کہ والمنزل، کیا بتا رہے ہیں؟ والمنزل، کہتے ہیں والمنزل، اس کو منزل بھی پڑھ سکتے ہیں اور منزل بھی پڑھ سکتے ہیں. والمنزل یجوز ان یقرأ بالتخفیف، یعنی المنزل کو تخفیف کے ساتھ پڑھنا جائز ہے. اور جب تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا ایک بارگی اتارا گیا. جی، ایک ہوتا ہے منزل اور ایک ہوتا ہے منزل. جب منزل پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا ایک بارگی اتارا گیا، دفعۃ واحدہ. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ لأن القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أولا ثم نزل نجما نجما وآية آية بحسب المصالح والحوائج إليه علیہ السلام. کہتے ہیں اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا ایک بارگی اتارا گیا، کیونکہ قرآن ابتداء لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ایک بارگی اتارا گیا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا آیت آیت ضرورتوں اور مصلحتوں کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اولی انو کانا ينزل علیہ علیہ السلام دفعۃ واحدۃ فی کل شہر رمضان جملۃ، یا المنزل پڑھیں گے ایک بار بھی اتارا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ماہ رمضان میں، ہر رمضان شریف کے مہینے میں پورے قرآن مجید کو ایک دفعہ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ المنزل بھی پڑھ سکتے ہیں، المنزل بھی پڑھ سکتے ہیں. المنزل پڑھیں گے تو معنی ہوگا ایک بارگی اتارا جانا. تو چونکہ حضور پر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف ایک بار قرآن پاک نازل کیا گیا، یا یہ مطلب ہے کہ ہر رمضان شریف میں چونکہ حضور پر پورا قرآن ایک بار نازل کیا جاتا تھا، لہذا منزل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو المنزل تشدید کے ساتھ پڑھنا بھی جائز. وَيَجُوزُ أَن يَقْرَأَ بِالتَّشْدِيد، اور اس کو تشدید کے ساتھ پڑھنا بھی جائز. لِأَنَّ نُزُولَهُ فِي الْوَاقِعِ كَانَ بِدَفعَاتٍ مُخْتَلَفَةٍ فِي مُدَّةِ النَّبُوَّةِ. کیوں اس کو منزل تشدید کے ساتھ پڑھنا جائز ہے؟ کیونکہ قرآن کا نزول در حقیقت زمانہ نبوت میں متعدد دفعات میں نازل ہوا. قرآن پاک متعدد دفعات میں نازل ہوا، لہذا المنزل پڑھیں گے تو معنی ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ مدت نبوت میں اتارا گیا. تو چونکہ قرآن پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر متعدد مطابق ضرورت کے مطابق 23 سال کی مدت میں پورا قرآن پاک نازل کیا گیا، لہذا المنزل بھی پڑھنا جائز ہے اور المنزل پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک. لائٹ چلی گئی،
چلیے آج کا سبق یہیں تک رہنے دیے، سبق بھی ماشاءاللہ مکمل ہو گیا، اچھے سے یاد کیجئے گا، دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔